بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مسلمانوں کے جرری سپہ سالار حضرت خالد بن ولید نہ صرف سپہ سالار تھے بلکہ گھڑ سوار، نیزہ بازی اور تلوار بازی کے ماہر تھے اور جنگی حکمت عملی کو بخوبی جانتے تھے۔ آپ نے جنگ یمامہ، سلطنت فارس کی مہم، جنگ سلاسل، عین التمر کی پرخطر مہم، کیسے ان سب مہموں پر فتح حاصل کی، اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ جنگ یمامہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت۔ عہد صدیقی کا آغاز حضرت خالد بن ولید کی فوجی زندگی کے عہد زریں کا آغاز بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پھیلتے ہی عرب میں بغاوتیں اور شورشیں بلند ہو گئیں۔ ان بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے نمایاں کردار حضرت خالد بن ولید نے ادا کیا۔ سب سے شدید بغاوت یمامہ کی تھی، جہاں مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کی ایک کثیر تعداد اپنے گرد جمع کر لی تھی۔ مسلمہ ایک اسلامی دستے کو شکست بھی دے چکا تھا۔ اب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف روانہ کیا۔ آپ یمامہ پہنچے تو مسلمہ 40,000 فوج کے ساتھ عقربہ کے میدان میں صف آرا ہو گیا۔ شوال 11 ہجری کو گھمسان کا رن پڑا اور جنگ لمحہ بلمحہ تیز تر ہوتی گئی۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ دشمن کا زور کسی طرح کم نہیں ہو رہا تو آپ نے فوج کی ترتیب بدل دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے اور علیحدہ ہو کر ہی دشمن سے مقابلہ کرے، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کس قبیلے نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے۔ آپ کی اس تدبیر سے مسلمانوں کے حملے کا زور بڑھ گیا، لیکن جب دشمن اس کے باوجود بھی میدان میں جمع رہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کو گھیرنے کی کوشش کی اور اس کو اس حد تک دبایا کہ وہ قریب کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ بالآخر مسلمہ مارا گیا۔ اس کی موت اس کی فوج کے لیے شکست کا باعث بنی۔ عقربہ کی جنگ میں 21,000 کافر جہنم واصل ہوئے۔ مسلمان شہداء کی تعداد میں ایک بڑی تعداد حفاظ قرآن کی تھی۔ اب تک کسی جنگ میں نہ اتنی تعداد میں کافر مارے گئے اور نہ ہی مسلمان شہید ہوئے۔ غالباً اس جنگ میں مسلمہ کی فوج کے 21,000 لوگ مارے گئے اور 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف کہ سلطنت فارس کی مہم کیا تھی۔ حضرت خالد بن ولید ابھی یمامہ ہی میں تھے کہ فرات کی وادی میں ایرانیوں اور عربوں کے مابین جنگ چھڑ گئی۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کا رخ کرنا پڑا۔ حضرت خالد کی فوجی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ اب تک ان کا مقابلہ اپنے ہم قوم عربوں سے تھا، جو اگرچہ اپنے صفات کے لحاظ سے جنگجو اور دلیر تھے، مگر جنگی ساز و سامان اور جنگی تجربے کے لحاظ سے مسلمانوں پر کوئی خاص برتری نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اب آپ کا سابقہ سلطنت ایران سے تھا، جن کا شمار دنیا کی طاقتور حکومتوں میں ہوتا تھا، جن کے پاس ہر قسم کا جنگی ساز و سامان وافر مقدار میں موجود تھا۔ ایرانی فوجی تربیت یافتہ سپاہی تھے اور ایرانی سپہ سالار ترکوں اور رومیوں کے خلاف بھی طویل جنگوں کا تجربہ رکھتے تھے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایران کی یہ کثیر تعداد فوجیں بھی عربوں ہی کی طرح بے بس ثابت ہوئیں۔ اس عظیم سپہ سالار نے 1.25 سال سے بھی کم مدت میں ابلا سے لے کر فرات تک 700 میل کا طویل علاقہ جو دریائے فرات کے مغرب میں تھا فتح کر لیا۔ آپ نے یہاں شہروں اور قصبوں کے کامیاب محاصرے کیے اور ایران نے جو بھی فوج بھیجی اسے شکست دی۔ ان لڑائیوں میں آپ کے پاس کسی بھی جنگ میں دشمن سے زیادہ فوج کبھی نہیں رہی اور دشمن 1 لاکھ اور کبھی اس سے زیادہ فوج میدان جنگ میں لایا۔ آپ نے ایران کے خلاف تقریباً 15 جنگیں لڑیں اور ان میں کم سے کم 5 جنگیں، جنگ ذات السلاسل، جنگ ندار، جنگ کسکر، جنگ الیبس اور جنگ فرازی ایسی ہیں جن کو ہم بڑی اور سخت لڑائیوں میں شمار کرتے ہیں۔ ان میں ایک جنگ سلاسل کا واقعہ۔ آپ نے ایرانیوں کے خلاف پہلی بڑی جنگ موجودہ کویت کے قریب کاظمہ کے مقام پر لڑی اور اس زمانے کے دستور کے مطابق آپ نے مغربی عراق کے حاکم ہرمز کو پہلے ایک خط لکھا جس میں اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ یاد رکھو تم کو ایسی قوم سے لڑنا پڑے گا جو موت کی اتنی ہی آرزو مند ہے جتنی تم زندگی کی تمنا رکھتے ہو۔ عین التمر کی پرخطر مہم۔ عراقی مہم میں حضرت خالد بن ولید کو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کا خط ملتا ہے جس میں ابو عبیدہ کی امداد کے لیے فوج روانہ ہونے کا فرمان تھا۔ وہ شام کی طرف کوچ کرنے کا قصد فرماتے ہیں
اور عین التمر کی راہ سے جو سب سے قریب راستہ ہے حدود شام میں داخل ہونے کی تجویز پیش کی۔ اس دشوار گزار صحرا کی مشکلات سے واقفیت رکھنے والے حضرت رافع حضرت خالد کو مشورہ دیتے ہیں کہ عین التمر کی راہ سے تشریف لے جانے کا قصد ترک کر دیجیے، کیونکہ اس خوفناک صحرا میں قدم رکھنا جان بوجھ کر موت کو دعوت دینا ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے کہ 5 دن کی منزلوں میں پانی کا ایک قطرہ بھی کہیں دستیاب نہ ہوگا۔ سواری اور بردباری کے جانوروں کا ہلاک ہونا یقینی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو قبول کر کے قریبی راہ سے جانے کا ارادہ ترک کر دیتا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مشکل سے گھبرانے کی جگہ اس پر قابو پانے کو تجویز دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 40 اونٹوں کو یہ اچھی طرح پانی پلا کر ان کے منہ باندھ دیے جائیں اور ہر مسلمان اپنی ضرورت کے مطابق پانی ساتھ لے لے۔ آپ ہر منزل پر 10 اونٹ ذبح کراتے اور ان کے پیٹ سے نکلا ہوا پانی ٹھنڈا کر کے جانوروں کو پلاتے۔ موت کی اس وادی کو نہایت کامیابی کے ساتھ عبور کر لیتے، اور یہ عزم و تدبیر کا کتنا بڑا مظاہرہ ہے۔ اس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے عرب کے وسیع ریگستانوں میں پیاس کے سبب ہلاک ہونے والے قافلوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی دیکھی ہیں، جو اس حقیقت سے آشنا ہے کہ بڑے سے بڑے بہادر بھی کسی ایسے راستے پر قدم بڑھانے کی جرت نہیں کر سکتا جس میں 5 دن تک پانی ملنے کا امکان نہ ہو۔ تمام باتوں کے علاوہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سب سے زیادہ قابل لحاظ امر یہ ہے کہ ان کے ہمراہی صحرا عرب کے غیر تربیت یافتہ مٹھی بھر افراد تھے۔ خود انہوں نے بھی کسی فوجی کالج میں باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کی تھی۔ پھر مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ قیصر روم اور شہنشاہ ایران کے آہن پوش منظم لشکروں کے ساتھ، جن کے وسائل اور سامان حرب کا کوئی اندازہ بھی قائم کرنا مشکل تھا۔ وسیع اور دولت مند سلطنتیں ان کی پشت پر تھیں اور سالاروں کو برابر کمک بھی بھیجی جاتی رہتی تھی۔ ادھر مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو نیام ندارت، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، اور گھوڑا ہے تو زین سے محروم۔ اپنے وطن سے منزلیں دور اور پرائے ملک میں آ کر ایسے بے سر و سامان لشکر کا رومیوں اور ایرانیوں کے عظیم الشان لشکروں کو شکست دینا کسی معجزے سے کم نہیں۔ حضرت خالد بن ولید عراق اور شام میں جتنی لڑائیاں لڑیں، ان تمام میں کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں جس میں مسلمانوں کی تعداد دشمن کی فوج کے نصف کے برابر ہو، لیکن ہر مارکے میں منفرد و منصور رہے، ہر لڑائی میں دشمن کو شکست دی۔ ناظرین کرام، آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔